وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے والد ماجد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما بھی جلیل القدر صحابی ہیں، جن کا ذکر پچھلی حدیث کے اندر آیا تھا کہ اسلام کی آمد سے پہلے ہی عربوں کے اندر ایک انتہائی مشہور جرنیل کے نام سے اور جرنیل کے طور پر، سپہ سالار کے طور پر ان کی شہرت تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کئی جنگوں کے اندر انہوں نے قائدانہ جو ذمہ داری عطا کی، اور مصر اس جیسے علاقے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیر قیادت فتح ہوئے۔ انہی کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص۔ یہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں: من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے، اپنے والدین کو برا بھلا کہے۔ قالوا یا رسول اللہ، حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے، والدین کو بھی برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ یعنی حضرات صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ یہ بات پوچھی کہ کسی اجنبی کو گالی دینا تو سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کسی پرائے کو، کسی اجنبی کو گالی دے دے، لیکن اپنے ہی سگے والدین کو گالی دے دینا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ کون ایسا شقی، بد نصیب اور بدبخت ہوگا جو اپنے سگے والدین ہی کو گالی دے اور ان کو برا بھلا کہے؟ قالوا یا رسول اللہ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، اسی حیرت سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ والدین کا مقام، والدین کا مرتبہ حضرات صحابہ کے سامنے تھا۔ قرآن و حدیث والدین کے مقام اور مرتبے کے بیان سے لبریز ہیں، جگہ جگہ والدین کے حقوق بیان فرمائے گئے۔ اس لیے حضرات صحابہ کے لیے یہ بات بڑی ہی تعجب کا باعث بنی کہ کوئی شخص اپنے والدین کو برا بھلا کیسے کہہ سکتا ہے، ان کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ نعم، ہاں، کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یسب ابا الرجل، ایک شخص دوسرے آدمی کے والد کو گالی دے، فیسب اباہ، اور جواب میں بدلے میں وہ آدمی بھی اس آدمی کے والد کو گالی دے، ویسب امہ، اسی طرح ایک آدمی دوسرے آدمی کی والدہ کو، ماں کو گالی دے، اور جواب میں پلٹ کر وہ بھی اس آدمی کی ماں کو گالی دے۔ تو گویا کہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا، کسی اجنبی کے ماں باپ کو گالی دینا، یہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے قائم مقام ہے۔ یہ جب آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو پلٹ کر وہ بھی آپ کے ماں باپ کو گالم گلوچ کرے گا، برا بھلا کہے گا۔ آپ نے بھی ایک گالی دی، وہ بھی جواب میں ایک گالی دے گا۔ ماں باپ کی دی ہو تو ماں باپ کی دے گا، دیگر اعزا اقربا بہن بھائیوں کی دی تو وہ بھی جواب میں بہن بھائیوں کی گالی دے گا۔
تو گویا کہ آپ اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے اپنے والدین ہی کو گالی دینا ہے، اپنے والدین کو برا بھلا کہنا، اور یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے. آدمی نے دیکھا کہ آپ حضرات کے بھی علم میں اور مشاہدے میں ہوگا کہ ہمارے یہاں تو اینٹ کا جواب پتھر سے، بلکہ اینٹ کا جواب تو اینٹ ہی سے دینے کا رواج ہے. اگر اینٹ کے جواب اینٹ سے نہ دے سکے تو کم سے کم پتھر سے تو ضرور دیں. یہ ہر ایک کی سوچ ہوتی ہے، معاف کرنے کی، خاموش رہنے کی، اور جاہلوں سے تعارض نہ کرنے کی. جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ تو ہماری زندگیوں میں ہی نہیں. اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ جہالت پر مبنی باتیں کرتے ہیں، گالم گلوچ اور برا بلا کہتے ہیں، تو یہ لوگ سلام کر کے نکل جاتے ہیں. یہ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کوئی لایعنی اور فضول بات کو سنتے ہیں یا فضول کام کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو خاموشی کے ساتھ چپکے سے نکل جاتے ہیں. تو اسلام کی تعلیم تو یہ تھی کہ اگر کوئی جاہلیت پر اترتا ہے، برا بھلا کرنا اور گالی دینا یہ جاہلیت والے کام ہے. شعور والے، عقل والے، سمجھدار لوگ ایسی حرکت کرتے ہی نہیں. یہ تو ناسمجھوں کے کام ہے، یہ تو جاہلوں کے کام ہے جو ہر وقت زبان میں گالی لیے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت زبان میں برا بھلا اور جو ہے سخت سست کی کلمات ان کی زبان پر ہوتے ہیں. تو اسلام نے بھی تعلیم دی کہ اگر کوئی برا بھلا کہے، گالی دے تو قالوا سلاما، تو سلام کر کے نکل جاؤ، اس سے اعراض کرو، اس کی بات کو قابل جواب ہی نہ سمجھو، قابل توجہ ہی نہ سمجھو. لیکن یہ ہماری طبیعتوں میں یہ چیز موجود نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو بچپن سے ہی بتلایا جاتا ہے کہ میں نے اینٹ کا جواب تو اینٹ سے دینا ہے، اگر اینٹ کا جواب اینٹ سے نہ دے سکے تو کم سے کم پتھر سے ضرور دینا ہے. اس لیے ہر آدمی کرتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی گالی دی، برا بھلا کہا، تو جواب میں بدلہ لینا، انتقام لینا اور بدلے میں ویسی ہی گالی دینا یہ ضروری سمجھا جاتا ہے. حالانکہ اسلام کی تعلیم نہیں، اسلام تو آپ کو درگزر کی تعلیم دیتا کہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر. زیادتی اللہ پر چھوڑ دے، اللہ ہی اس کا بدلہ لے گا، اللہ ہی اس کا بدلہ چکائے. تو معاف کر دینے کی تعلیمات ہے، لیکن ایسا عموماً کم ہی دیکھا گیا ہے، بلکہ جواب میں بھی وہ بھی ویسی ہی گالی دیتا ہے. آپ نے دوسرے کے والدین کی گالی دی، بھائی بہن کی گالی دی، وہ جواب میں وہی گالی دے گا. تو ایسے حدیث شریف میں بتلایا جا رہا ہے کہ آپ خود اپنے والدین کو گالی دے رہے ہیں، دوسرے کے والدین کو گالی دینا، پھر پلٹ کر اس آدمی کا تمہارے والدین کو گالی دینا، یہ ایک طرح سے آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا ہے، اور اس کو بھی کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا گیا. یا آسان لفظوں میں کہیں کہ دوسرے کے والدین کو گالی دینا بھی یہ بھی کبیرہ ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ پلٹ کر آپ کے والدین کو گالی دے گا. علماء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ کا ذریعہ اور سبب بن جائے، خود گناہ نہ بھی کرے لیکن گناہ کا ذریعہ اور سبب بننا یہ بھی گناہ کرنے کے قائم مقام. کسی کو کوئی گناہ والی چیز بتلا دینا، کوئی گناہ کی طرف رہنمائی کر دینا، گھر میں لا کر ٹی وی رکھ دیا، اب بچے اس کے ذریعے جو ہے گناہ کر رہے ہیں، غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو گویا کہ خود آپ سبب بنے، خود آپ ذریعہ بنے، خود آپ اس گناہ کا جو ہے وسیلہ بنے، اس کا وبال لانے والے کی گردن پر ہوگا. اور یہی ہے جیسا کہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، چلنے والا مسلسل چلنے والا صدقہ، مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا، ایسے ہی ایک گناہ جاریہ ہوتا جس کا گناہ مرنے کے بعد بھی چلتا رہتا. آدمی کسی ایسے گناہ کا ذریعہ اور سبب بن جائے جو اس کے بعد بھی چلتا رہے، تو جب تک اس آلے کے ذریعے لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے رہیں گے،
سبب بننے والے، لانے والے، اس ذریعہ بننے والے کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا. جیسے کہ اس حدیث میں دوسرے کے والدین کو برا بھلا کہنا یہ در حقیقت سبب بن رہا تھا خود اپنے والدین کو برا بھلا کہنے کا، اس لیے اس کو بھی کبیرہ گناہ قرار دیا گیا. اس لیے جو بھی کسی گناہ کا سبب بنے، ذریعہ بنے، وہ بھی اس گناہ کے کرنے والے کی مانند ہے. جتنا گناہ کرنے والے کو گناہ ملے گا اس کا سبب اور ذریعہ بننے والے کو بھی گناہ ملے گا. اللہ جل شانہ سب کو صحیح سمجھنا چاہیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.